تبدیلی سرکار کے یو ٹرن پہ یو ٹرن، ثواب دیدی فنڈز ختم کرنے کے دعوے ہوا میں تحلیل، پابندی تو دور فنڈز میں اضافہ بھی کر دیا۔ وزیر اعلیٰ، گورنر، اسپیکر اور اپوزیشن لیڈر کے ثواب دیدی فنڈز کی مد میں 7 کروڑ 65,50,000 کے فنڈز دینے کی منظوری دے۔ سرکاری رقوم کے استعمال میں بے دردی اور مالی بے ضابطگیاں، محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ سب سے آگے، ریکارڈ 1429 پیرے۔ بورڈ کے ماتحت ادارے بھی بے دریغ فیاضی کے مرتکب، ڈی جی ایم ڈی اے، پنجاب ریسورسز مینجمنٹ پروگرام اور پی آئی ایم ڈی ای کے خلاف بھی آڈٹ پیروں کی بھرمار۔ لاہور سمیت پنجاب کے 6 بڑے شہروں میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے، چینی کمپنی کا سرمایہ کاری کا اعلان، سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان سے ملاقات، پروجیکٹ مینیجر کی سینئر وزیر کو منصوبے پر بریفنگ، سینئر وزیر کی چینی کمپنیز کو شفاف ڈیل اور بہترین ورکنگ ریلیشن شپ کی یقین دہانی۔ پلازے دکانیں شوق سے بنائیں لیکن ساتھ پارکنگ بھی دیں، ٹریفک کی روانی میں تعطل کسی صورت برداشت نہیں، غیر قانونی پارکنگ پر شاپنگ مالز، پرائیویٹ ہسپتال، سکولز اور شادی ہال کے مالکان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ 1 ہفتے تک تجاوزات ہٹا لی، کوئی عذر قبول نہیں کریں گے، سی ٹی او نے وارننگ دے دی۔ سانحہ ساہیوال، جرم کے ارتکاب کا ملبہ گرفتار 6 اہلکاروں پر ڈالنے کی تیاری، جی آئی ٹی کی تحقیقات پرانی ڈگر پر چل پڑی، اصل ملزموں کو بچانے کی کوششوں کا انکشاف، سفاق ترین محکمانہ غفلت کے ذمہ داروں کا کھرا تلاش کرنے سے اجتناب، لواحقین بھی اعلیٰ افسران کو شامل تفتیش نہ کرنے پر تحفظات کا شکار، بار بار عینی شاہدین کے بیانات نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ 16 سالہ گھریلو ملازمہ کے قتل کے خلاف سٹی 42 کی انصاف دو مہم خلق کے آواز بن گئی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی شادی وال چوک احمد، مقتولہ عظمیٰ کے اہل خانہ سے تعزیت اور مکمل انصاف فراہمی کی یقین دہانی۔ گھریلو ملازمہ کے مالکین کے ہاتھوں قتل کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد جمع۔ گھریلو ملازمہ کے قتل میں ملوث ملزمہ کی شوہر کی درخواست پر عدالتی بیلف کی کارروائی، پولیس حراست میں لی گئی 3 خواتین سمیت 4 ملزمان سیشن کورٹ پیش، تفتیشی افسر کے بیانات پر درخواست خارج، عدالت نے ملزمان کو تفتیش کے لیے اقبال ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیا۔ قتل ڈکیتی میں ملوث ملزموں اور اشتہاریوں سمیت 11 افراد کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان میں تھانہ نصیر آباد میں قتل ہونے والے ڈاکٹر وسیم کے قاتل بھی شامل ہیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن انوش مسعود کی پریس کانفرنس، ایس پی انویسٹیگیشن نے بتایا مقتول ابو ذر کو قتل کر کے لاش جلانے میں مقتول کی بیوی اور اس کا آشنا ملوث تھے۔ شہر کی عام سڑکیں تاریکی میں ڈوبنے کا خدشہ، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور لیسکو کے درمیان معاہدہ کاغذوں تک محدود، لیسکو اب فکس ادائیگیاں نہیں لے گا، لیسکو نے زونز میں میٹر نہ لگانے پر سینکڑوں لائٹس بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پیرامیڈکس کا مال روڈ پر احتجاج، مظاہرین نے فیصل چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، انتظامیہ کے ساتھ مظاہرین کے مذاکرات کامیاب، احتجاج مؤخر کر دیا گیا۔ رکشہ ڈرائیور بھی انسان ہے، جینے کا حق دو، بھتہ خوری اور ایل پی جی گیس پر تنگ نہ کرو، انتظامیہ روٹ پرمٹ اور پارکنگ سٹاپ بھی دے۔ ملی رکشہ یونین کی ریلوے اسٹیشن سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی کے مطالبات، ڈیوس روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک جام رہا۔ لاہور، احتجاجوں، دھرنوں اور مظاہروں کے گھیرے میں پیرامیڈکس اور رکشہ یونین کے بعد تاجر بھی میدان میں آ گئے۔ تاجروں کی مزاحمت اور احتجاج پر تجاوزات آپریشن لٹک گیا، وال سٹی اتھارٹی کی ٹیموں کو آپریشن چھوڑ کر شاہی قلعے میں پناہ لینی پڑی۔ واسا نے ماہانہ بل 8,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دیا، پرائیویٹ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے مالکان سراپا احتجاج، ناصر باغ میں مظاہرہ، نوٹسز واپس لینے کا مطالبہ۔ نیب جواب دیتا ہے نہ دلائل، کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنیں گے، ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر ریمارکس، نیب کی مہلت کی استدعا پر عدالت برہم، سماعت 6 فروری تک ملتوی، سماعت پر لیگی رہنما بھی عدالت پہنچے، دوسری جانب شہباز شریف اور خواجہ برادران کی گرفتاری کے خلاف 19 مارچ کے لیے نوٹس جاری۔ ڈبل شاک کے متاثرین کو رقم کی ادائیگی نہ ہونے کا معاملہ، عدالتی حکم پر ڈی جی نیب شہزاد سلیم
ہائی کورٹ پیش ہو گئے۔ ڈی جی نیب کو جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے طلب کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا طبی معائنہ کل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق خصوصی میڈیکل بورڈ کل کوٹ لکھپت جیل میں سابق وزیر اعظم کا معائنہ کرے گا۔ کوٹ لکھپت جیل کے باہر مسلم لیگ نون کے کارکنان ڈٹ گئے۔ پولیس کی جانب سے ہٹایا جانے والا کیمپ دوبارہ لگا لیا۔ کیمپ میں کارکنان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام۔ تحریک انصاف لاہور کی صدارت کے لیے گھمسان کا رن۔ 1 انا 100 بیمار کے مستحق صدارت کے امیدواروں کی بھیڑ لگ گئی۔ جمشید اقبال چیمہ، ظہیر عباس کھوکھر، اعجاز دیال، ہمایوں اختر اور مہر واجد میں رسا کشی۔ انتظامی معاملات صدر کی بجائے انتظامی کمیٹی کے سپورٹ کرنے کی تجویز پر غور کیا جانے لگا۔ اساتذہ کی تربیت کا نظام فنڈز کی کمی کے سبب مشکلات کا شکار۔ اسکول ایجوکیشن کی 55 کروڑ کی سمری کے جواب میں رواں مالی سال صرف 11 کروڑ مختص۔ فنڈز کی فراہمی نہ ہونے سے رواں سال تربیتی اکیڈمیاں اب تک سنسان، کوئی سیشن منعقد نہ کیا جا سکا۔ ٹیک امتحانات کے لیے اندھا دھند سفارشی عملے کی تعیناتی۔ من پسند سینٹرز میں سفارشی تعیناتیوں سے نقل کے رجحان میں اضافے کا خدشہ۔ بورڈ امتحانات کی ساکھ داؤ پر لگ گئی۔ قدیمی فتح گڑھ ڈسپنسری سی بی سی جیسے بنیادی ٹیسٹ کی سہولت سے محروم۔ صرف 1 کمرے تک محدود ڈسپنسری محکمہ صحت کی غفلت کا شاہکار بن گئی۔ عمارت کا بڑا حصہ یو سی آفس اور سلائی اسکول میں تبدیل۔ شہری میڈیکل ٹیسٹ کے لیے مہنگی لیبارٹریز کا رخ کرنے پر مجبور۔ چڑیا گھر میں سوزی کا پنجرہ عرصے سے خالی، ہتھنی ہے، نہ زرافہ اور اونٹ بھی موجود نہیں۔ دیگر کامیاب جانوروں کی کمی کا بھی سامنا۔ ویران ہوتے چڑیا گھر کے بارے بچوں کو فکر لاحق۔ 1 لاکھ بچوں سے دستخط کروانے کی مہم کا آغاز۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے نام پیٹیشن میں چڑیا گھر کو جانوروں اور پرندوں سے آباد کرنے کا مطالبہ۔ منی پیٹرول بمز کی صورت میں منی پیٹرول پمپس کی بھرمار۔ ضلعی حکومت گنجان آبادیوں میں پیٹرول کی غیر قانونی فروخت روکنے میں ناکام۔ نیو مزنگ میں غیر قانونی فلنگ سٹیشن کے قیام پر انتظامیہ کی پراسرار خاموشی معنی خیز قرار۔ نیشنل بینک میں عملے کی ملی بھگت سے اندھیر نگری کا راج قائم۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کے چالان پرانی تاریخوں میں جمع ہونے لگے۔ سی ٹی او نے خلاف ورزیوں کی اسپیشل رپورٹ برانچ مینیجر کو بھجوا دی۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کیرکلا کے باہر سیوریج سسٹم تباہ، پانی جمع ہونے سے گزرنا بھی مشکل ہو گیا۔ طلباء سمیت اہل علاقہ کا احتجاج، نئی سیوریج لائن ڈالنے کا مطالبہ۔ ایک موریا پل کی مرمت اور بحالی، منصوبے کی فائل پر دھول جمنے لگی۔ شہری کہتے ہیں تبدیلی سرکار نے آ کر منصوبے پر کام نہیں کیا۔ سیوریج اور ٹریفک مسائل سے دوچار شہری حکومت سے نالاں۔ بند روڈ پر ربڑ کی فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ، ریسکیو ٹیمیں آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف۔ 4 سے زائد گھنٹے گزرنے کے باوجود آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ آگ پائپ کو ویلڈنگ کے دوران لگی۔ یونین کاؤنسلز کے چیئرمینز کو با اختیار نہ بنانے کے خلاف سماعت، درخواست گزار کی چیئرمین کو فنڈز جاری کرنے اور مکمل اختیارات دلوانے کی استدعا۔ ہائی کورٹ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ صاف پانی کمپنی کو بند کرنے اور فنڈز کے جواز پر نوکری سے برطرف کر دیا، اقدام غیر قانونی ہے، عدالت حکم کالعدم قرار دے۔ ہائی کورٹ نے صاف پانی کمپنی کے 5 افسران کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تھانہ سبزہ زار کی حدود میں ڈکیتی کی بڑھتی وارداتیں، پولیس قابو پانے میں ناکام۔ 2 نقابپوش ڈاکو فارمیسی شاپ سے 2.5 لاکھ لوٹ کر فرار۔ جاتے جاتے ہوائی فائرنگ سے خوف و ہراس پھیلانے کی بھی کوشش، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ رائے میں قتل ہونے والے نوجوان وسیم کے قاتل دوست نکلے۔ ملزموں نے معمولی رنجش پر دوست کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے مفرور ملزموں کی تلاش شروع کر دی۔
गुलबर्ग की कंस्ट्रक्शन कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में लगने वाली आग बुझा दी गई। रेस्क्यू 1122 की 5 गाड़ियों ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। नादहिंदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ FBI का क्रैकडाउन। SBFC ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 2015 के टैक्स बकायाजात की मद में 1 करोड़ 18 लाख वसूल कर लिए। PHA में सियासी दबाव पर भर्तियां। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलशन इकबाल पाक, जावेद हामिद एंटी करप्शन जा पहुंचे। हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर ताहिर एजाज के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। LDA शोबा एनफोर्समेंट का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जौहर टाउन के इलाके से नाजायज तजावुजात की मद में 3 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। हाई कोर्ट में मेंबरान असम्बली के हल्फ न उठाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार को तलबी का नोटिस। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर की जाली डिग्री केस में अदम पेशी पर अदालत बरहम। वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया। GM रेलवे आफ्ताब अकबर की अदालत पेश होकर गैर मशरूत मुआफी। पैरागॉन केस में जमानत पर रहा कैसर अमीन भट्ट ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर कर दी। गुलबर्ग ट्रेडर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी। मारूफ कारोबारी शख्सियत इरफान इकबाल शेख ने हल्फ लिया। सदर वकार हुसैन, जनरल सेक्रेटरी जहीर आजम शामिल। हाई कोर्ट बार के सालाना इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियों में शिद्दत। जोड़ तोड़ राब्तों और हिमायत के लिए उम्मीदवारों की भाग दौड़ जारी। मुख्तलिफ वकला ग्रुपों की जानिब से सदारती उम्मीदवार हफीजुर रहमान चौधरी का हिमायत का ऐलान। सेशन कोर्ट में ट्रेजेडी सीन। मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार ट्रीजा एलेस्कुआ ज़ारो कतार रो पड़ी। गैर मुल्की मॉडल फैसले में ताखीर पर शदीद अफसुर्दगी का शिकार। कस्टम्स हुक्काम पर केस जानबूझकर लटकाने का इल्जाम। स्पीकर पंजाब असम्बली से सजादा नशीन पाक पतन उस्मान फरीद चिश्ती की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सजादा नशीन उस्मान फरीद चिश्ती ने परवेज इलाही को दरबार शरीफ की चादर भी तोहफे में दी। अमेरिकन काउंसलेट की इंग्लिश असीस माइक्रो स्कॉलरशिप की तालिबात का शाही किला और बादशाही मस्जिद का दौरा। दौरे का मकसद शहर की सकाफत को उजागर करना है। और पाकिस्तान में पहली ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट सीरीज का आगाज। पहले मैच में नेपाली टीम की पाकिस्तानी ब्लाइंड वुमेन के खिलाफ बाआसानी कामयाबी। मैच से कबल दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए।